أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 107 کے ساتھ 107۔ وہ آیت جو اس سے پہلے ہے اس کا آج والی آیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب کوئی حالت سفر میں ہو اور موت کے لمحات طاری ہو جائیں اور اس کے پاس کوئی مال ہو جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو تو وہ مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں کو وصیت کرے۔ اگر مسلمان دستیاب نہیں ہیں چونکہ سفر کی حالت ہے تو پھر 2 کافروں کو بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آئیں گے اور بتائیں گے کہ تمہارا رشتہ دار فوت ہو چکا اور یہ اس کا مال ہے، یہ اس کی وصیت ہے، تو ان سے قسم لی جائے گی۔ نماز کے بعد یہ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی قسم دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے شہادت دینے میں، وصیت بیان کرنے میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کی، اور اگر ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں گناہ ملے گا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، کہ ایک سہم قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحابی مسلمان سفر میں گئے اور ان کے 2 ساتھی تھے اس سفر میں، اور وہ دونوں عیسائی تھے، نصرانی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ایک تمیم داری جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور ایک عدی بن بدہ۔ تو جب وہ مسلمان فوت ہونے لگا تو اس نے ان دونوں کو وصیت کی تھی کہ یہ میرا مال ہے، میرے وارثوں تک پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے وہ مال پہنچا دیا، لیکن اس مال میں ایک جام تھا، چاندی کا گلاس تھا، چاندی کا، جس کے اوپر سونے سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کو چھپا لیا اور بعد میں اس کو مکہ میں بیچ ڈالا۔ سہمی مسلمان جو فوت ہو چکا ہے اس کے وارثوں کو اطلاع ملی کہ وہ جام جو ان کے رشتہ دار کا تھا جو اب فوت ہو چکا ہے وہ تو مکہ میں موجود ہے۔ وہاں جا کے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بیچا ہے تمیم داری نے اور عدی بن بدہ نے۔ تو یہ لوگ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور گڑبڑ کی گئی ہے۔ تو پھر جو حکم نازل ہوا اس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر عُثِرَ اطلاع پائی جائے، اطلاع ہو جائے، یعنی کہ خبر ملے، مراد یہ ہے فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر اطلاع ہو جائے، عَلَىٰ اس بات پہ، انہما کہ بے شک وہ دونوں، کون دونوں؟ جن کو وصیت کی گئی تھی، وہ دونوں استحقا اثمن، وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، فآخرانی تو 2 اور، یقومانی کھڑے ہوں گے، مقامہما ان کی جگہ پہ۔ یہ 2 کون ہوں گے؟ من الذین ان میں سے، الذین استحق علیہم جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ الاولیانی یہ بدل ہے آخران سے کہ یہ 2 کون ہوں گے؟ الاولیانی جو سب سے زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ قرابت والے ہوں، کس کے؟ میت کے۔ فیقسمانی پس یہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں گے،
لشہادتنا البتہ ہماری شہادت احق زیادہ سچی ہے من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا بے شک ہم، اذن تب، لا البتہ، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی کہ اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کا معنی و مفہوم تقریباً واضح ہے کہ اگر اطلاع مل جائے کن کو، میت کے وارثوں کو، میت کے رشتہ داروں کو، کہ وہ دو لوگ جن کو ان کے مرنے والے رشتہ دار نے وصیت کی تھی، انہوں نے وصیت میں گڑبڑ کی ہے، مال میں گڑبڑ کی ہے، استحقا اثمن کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب رشتہ داروں کی بات اتنی آسانی سے نہیں سنی جائے گی۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے، وہ کیا کہ فآخرانی، اب دو اور کھڑے ہوں گے قسم اٹھانے کے لیے، لیکن اب یہ کون ہے؟ میت کے لواحقین، میت کے ورثاء، میت کے رشتہ دار، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ الاولیان وعدے کر چکا ہوں، جو میت کے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے، اور یہی سب سے بڑے وارث ہوتے ہیں کس کے؟ میت کے۔ فیقسمان باللہ، تو اب یہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اور قسم اٹھا کر یہ کہیں گے کہ البتہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری شہادت سچی ہے اور ان کی بالکل جھوٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقاعدہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ وصیت میں گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اگر انہیں یقین ہے کہ ان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، ان کو ایسے قرائن مل چکے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کہیں گے کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری شہادت، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، جو پہلے دو لوگ ہیں ان کے اوپر ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، یہ اعلان کر کے کہ ہمارے خلاف جرم ہوا ہے اور ہمارے ساتھ گڑبڑ کی گئی ہے اور وصیت کو مکمل طور پہ پورا نہیں کیا گیا، تو ہم یہ بات کر کے حد سے تجاوز نہیں کر رہے۔ انا اذا لمن الظالمین، یقیناً ہم، اذن یہ جواب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے زیادتی کی ہے، اگر ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو تب ہم ظالموں میں سے ہوں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آیت نمبر 108 108، ذالک، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، ان یاتو، اس بات کے، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان یاتو، کہ وہ لائیں، یاتو کی بعد با آ رہی ہے تو معنی کیا ہو گیا؟ وہ لائیں۔ کون لوگ لائیں؟ وہ جن کو وصیت کی گئی تھی، جن کو میت نے وصیت کی تھی، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی کہ یہ طریقہ جو ہے زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ان یاتو بالشہادہ، کہ وہ لائیں شہادت کو، گواہی کو، علی وجہہا، اس کی اصل شکل و صورت کے مطابق، او یخافو، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان، اس بات سے کہ قسمیں رد کی جا سکتی ہیں۔ کن کی قسمیں؟ ان کی، جن کو وصیت کی گئی ہے، کہ قسمیں رد کی جا سکتی ہیں بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، لواحقین کی قسموں کے بعد، ورثاء کی قسموں کے بعد، میت کے رشتہ داروں کی قسموں کے بعد۔ ایمان جمع ہے کس کی؟ یمین کی، یمین قسم کو کہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واسمعوا، اور تم سنو،
واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین ان لوگوں کو جو فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے ہوں، جو نافرمانی کرنے والے ہوں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے دو حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ یہ کہ کوئی مسلمان حالت سفر میں فوت ہو رہا ہے تو وہ اس موقع پہ جو قریبی لوگ موجود ہیں، جو دائیں بائیں لوگ موجود ہیں، ان کو وصیت کرے اس مال کے بارے میں جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہیں الحمدللہ، کافر ہیں تو اس صورتحال میں یہ بھی جائز ہے کیونکہ مجبوری ہے۔ اب جب یہ واپس آئیں گے سفر سے تو یہ آ کر بتائیں گے کہ آپ کے فوت ہونے والے رشتہ دار نے یہ وصیت کی تھی، اور اگر یہ مشکوک ہیں تو پھر یہ باقاعدہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں گے کہ ہم کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے۔ تو یہ تھا اس نظام کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ میت کے ورثاء یہ سمجھتے ہیں، میت کے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت میں گڑبڑ کی گئی ہے، دو نمبری کی گئی ہے، مال کو چھپایا گیا ہے، مال میں خیانت کی گئی ہے۔ تو اگر انہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ گڑبڑ کی گئی ہے، دو نمبری کی گئی ہے، تو ان میں سے وہ دو آدمی اٹھے جو میت کے سب سے زیادہ قریبی ہوں، اور وہ قسمیں اٹھا کے یہ کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ تو یہ ہو گیا اس نظام کا دوسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکا، تو یہ جو طریقہ ہے ادنا ان یاتوا بشہادہ، اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو ڈر رہے گا کن کو؟ ان کو جن کو وصیت کی گئی ہے کہ اگر ہم گڑبڑ کریں گے تو بعد میں میت کے ورثاء قسمیں اٹھائیں گے تو ہم جھوٹے قرار پائیں گے، ہماری قسمیں ریجیکٹ ہو جائیں گی اور ہم لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ شہادت کو لائیں اعلیٰ وجہیہ، اس کی اصل شکل و صورت کے مطابق، یعنی کہ کوئی خیانت نہ کریں اور کسی جھوٹ سے کام نہ لیں۔ او یخافو کا عطف ہے ان یاتوا کے اوپر، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ شہادت کو اس کی اصل شکل و صورت میں پیش کریں، اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ ڈریں۔ کون ڈریں؟ وہ دو آدمی جن کو وصیت کی گئی ہے، وہ ڈریں اس بات سے کہ ان کی قسمیں رد ہو سکتی ہیں ورثاء کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ، آخر میں اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، یعنی کہ جو وصیت تمہیں کی گئی ہے اس میں گڑبڑ نہ کرو، اس میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو، جھوٹ سے کام نہ لو۔ واسمعوا، اور سنو، کیا سنو؟ جو اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ کے احکام کو سنو اور ان کی تعمیل کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارے گناہ ہدایت ملنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی رہے ہر معاملے میں، اللہ کی طرف سے شرعی رہنمائی ملتی رہے ہر معاملے میں، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اپنائے، پرہیزگاری اپنائے اور گناہوں سے بچے، معاصی سے دور رہے۔ آیت نمبر 109 یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا۔ اس دن کو کیا ہوا جی؟ یوم سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا، کیا؟ اذکر، تذکرہ کیجئے اس دن کا، تذکرہ کیجئے اس دن کا جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احذر، ڈریے اس دن سے جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا۔ الرسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی۔ فیقول، تو وہ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ تعالی۔ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کن سے کہہ رہا ہے؟ رسولوں سے۔
قالوا وہ کہیں گے، کون؟ رسول، لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انکا بے شک تو، انتا کا معنی بھی کیا ہے؟ تو انتا تاکید ہے کس کی؟ کاف کی، تو اب معنی کیا ہو گیا؟ بے شک تو ہی، یقیناً تو ہی، علام مبالغے کا صیغہ ہے، خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، الغیوب چھپی باتوں کا، الغیوب جمع ہے کس کی؟ غیب کی، غیب چھپی بات کو کہتے ہیں، پوشیدہ بات کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں قیامت کے دن کا، تو پتہ چلا کہ روز قیامت ایک حقیقت ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کا تذکرہ کیجیے جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دن کس قدر خطرناک ہے، کس قدر ہولناک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کریں گے اور ان میں رسول بھی ہوں گے، اللہ کے نبی بھی ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، پوچھے گا، سوال کرے گا کن سے؟ رسولوں سے۔ کیا رسولوں کو ڈانٹنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ رسولوں کی تکریم کے طور پہ، ان کو عزت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اس میں اس بات کی تصدیق ہے کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تم نے رسالت کا حق ادا کر دیا تھا۔ سوال میرا یہ نہیں ہے کہ تم نے دعوت دی یا نہیں دی، سوال یہ ہے کہ لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا، ان کا کیا رد عمل تھا۔ اور اس میں ڈانٹ ہے اصل میں کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ تعالی نے اختیار کیا سورہ تکویر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ لڑکی جسے دنیا میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو یہاں پہ ڈانٹنا کس کو مقصود ہے؟ اس لڑکی کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے زندہ درگور کیا تھا؟ زندہ درگور کرنے والوں کو، جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ سوال ہو رہا ہے نبیوں سے علیہ الصلوۃ والسلام، اور مقصد اس کا ڈانٹ پلانا ہے ان کو جن کو نبی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اب نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو کیا نبیوں کے پاس کوئی علم نہیں تھا کہ جب وہ دعوت دیتے تھے تو لوگوں کا آگے سے رد عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ یقیناً ان کے پاس علم تھا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی علم نہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دن اتنا خطرناک ہے، اتنا ہولناک ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کے مارے یہ نبی کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کہ گھبراہٹ میں، خوف میں علم چلا گیا، معلومات ذہن سے نکل گئی، توجہ ادھر نہیں ہے، توجہ اس دن کی ہولناکی کی طرف ہے۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہ کچھ ظاہری علم ہے کہ بظاہر ان کا رد عمل کیا تھا، لیکن دلوں میں کیا صورتحال تھی، اصل صورتحال کیا تھی، اور وہ لوگ جن تک ہماری دعوت پہنچی اور ہم ان کا رد عمل نہیں جان سکے، ان کا رد عمل کیا تھا، اور جن کے پاس دعوت پہنچی ہمارے فوت ہونے کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا، یہ اصل صورتحال کو تو ہی جانتا ہے یا اللہ، ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت جاننے والا، کوئی اور نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ انبیاء کرام کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی۔ اور نبی یہی کہتے نظر آئیں گے کہ یا اللہ ہم غیب نہیں جانتے، لیکن نبیوں سے محبت رکھنے کے معاملے میں غلو کرنے والے، مبالغہ کرنے والے، ہاتھ سے آگے نکل جانے والے، ان کا اصرار یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ عالم الغیب نہیں ہے، نبی کہتے ہیں ہم عالم الغیب نہیں ہیں،
اور نبیوں پہ ایمان لانے والے جو صحیح معنوں میں ان کے زمانے میں ان پہ ایمان لائے، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں علیہ السلام، لیکن بعد میں آنے والے ان کی محبت میں غلو کرنے والے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں وہ عالم الغیب تھے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کئی غیبی باتیں بتائیں، بلکہ وہ غیبی باتیں نبیوں کے ذریعے ہم تک بھی پہنچ گئیں۔ اب ہم بھی کئی غیبی باتیں جانتے ہیں۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے کئی لوگوں کو، یہ غیبی چیز ہے، ہم اس کو جانتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جنت غیبی چیز ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہے۔ جہنم غیبی چیز ہے، فرشتے غیبی چیز ہیں۔ ہم ان تمام غیبی امور کو جانتے بھی ہیں اور ان پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو کیا مجھے اور آپ کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ عالم الغیب وہ ہے جس سے کوئی بھی بات پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، وہ ہے عالم الغیب، اور وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ نے یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کو کئی غیبی باتیں بتائیں، سینکڑوں بتائیں، ہزاروں بتائیں، لاکھوں بتائیں، لیکن جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ جو بتائی ہیں وہ چند ایک ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر میں سے پانی لیا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ، جو علم اللہ نے آپ کو دیا اور مجھے دیا وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسے وہ پانی جو اس پرندے نے لیا، ایک قطرہ دو قطرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمندر کے وسیع پانی کے سامنے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر عالم الغیب کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس کے بعد آیت نمبر 110، اذ قال اللہ، جب کہیں گے اللہ تعالی، اس سے پہلے بھی فعل مقدر ہوگا کیا؟ اذکر، تذکرہ کیجئے اس وقت کا جب کہیں گے اللہ تعالی، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر، تذکرہ کریں، یاد کریں، نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، جو آپ پہ ہوئی، وعلی والدتکا، اور جو آپ کی والدہ پہ ہوئی۔ اذ، جب، یہ اذ جو ہے بدل استعمال ہے کس سے؟ نعمتی سے، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا اب تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ، جب، ایدتو، میں نے مدد کی، میں نے قوت دی، میں نے تائید کی، کا، تیری، بروح القدس، پاک روح کے ذریعے، مقدس روح کے ذریعے، مراد جبریل علیہ السلام، تکلم الناس، اس حال میں کہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، فی المہدی، گہوارے میں، گود میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ، اور جب، علمت، میں نے تعلیم دی، میں نے سکھایا، کا، تجھے، کیا سکھایا؟ الکتاب، لکھنا، اور دوسرا معنی اس کا کیا گیا کہ ہر کتاب، والحکمت، اور حکمت، دانائی، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، وَإِذْ، اور جب، تخلق، تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، گارے سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل و صورت کی مانند، حیا، شکل و صورت، کاف، مانند، کاف یہ مثل کے معنی میں ہے اور یہ یہاں پہ اسم ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ تخلق کا، بِإِذْنِی، میرے اذن کے ساتھ، میرے حکم سے، بِإِذْنِی کا تعلق کس سے ہے؟ تخلق، کہ تو بناتا تھا، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے، کیا بناتا تھا؟ من الطین، مٹی سے، مٹی سے کیا چیز؟ کہیئت الطیر، پرندے کی شکل و صورت کی مانند، یعنی کہ پرندے جیسی کوئی چیز تو بناتا تھا، فَتَنْفُخُ فِیہا، پس تو اس میں پھونک مارتا تھا،
فتکون، بس وہ چیز ہو جاتی تھی، کیا ہو جاتی تھی؟ طیرن، پرندہ، وہ چیز بن جاتی تھی کیا؟ پرندہ، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ، اور تو تندرستی دیتا تھا، الاکمہ، پیدائشی اندھے کو، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، کوڑی کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے، وَإِذْ، اور جب، تخرج، تو نکالتا تھا، الموتى، مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میرے حکم سے، وَإِذْ، اور جب، کففت، میں نے روکا، بنی اسرائیل کو، ان کا، تجھ سے، اذ، جب، جئتہم بالبینات، تو لے کر آیا ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل، معجزات، واضح نشانیاں، فقال، تو کہا، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، کیا کہا؟ ان، یہ نافیہ ہے کہ نہیں ہے، ہذا، یہ، الا، مگر، سحر، ایک جادو، مبین، واضح طور پہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ گفتگو بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کب؟ روز قیامت۔ اس سے ایک تو یہ پتا چلا پچھلی آیت سے بھی، اس آیت سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، ایسی اس کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ یہاں پہ تذکرہ ہے اس گفتگو کا جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے، اور اللہ تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پہ ان انعامات کا، ان نعمتوں کا، ان احسانات کا جو اللہ تعالیٰ نے کس پہ کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے عیسیٰ بن مریم، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کے والد کی طرف نہیں کی گئی، کس کی طرف کی گئی؟ ان کی والدہ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر، تو تذکرہ کر، تو یاد کر، نعمتی، میری اس نعمت کو، علیکا، جو تیرے اوپر ہوئی، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پہ ہوئی۔ نعمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میری نعمت ہے اے عیسیٰ تیرے اوپر علیہ السلام، کیونکہ والدین کے اوپر احسانات اللہ تعالیٰ کے وہ اولاد کے اوپر ہیں۔ اگر اللہ نے میرے والد کو عزت دی ہے تو یہ اللہ کا احسان میرے والد کے اوپر بھی ہے اور میرے اوپر بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو مال دیا، گھر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان میرے والد کے اوپر بھی ہے اور میرے اوپر بھی ہے۔ اب عید سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ان انعامات کا جو اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوئے۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہوا، پہلا احسان کیا ہوا کہ میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر سامنے آئے تو یہودیوں نے ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں تکلیفیں دی، انہیں پریشان کیا، تو اللہ تعالی نے ان کو قوت دی، ان کی تائید کی، کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اور جبریل علیہ السلام کو یہاں پہ کیا قرار دیا گیا ہے؟ پاک روح، مقدس روح، معصوم روح، گناہوں سے پاک روح۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا گود میں اور ادھیڑ عمر میں۔ اس کو بھی اللہ نے بطور انعام، بطور احسان ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کسی کو بھی گفتگو کی طاقت دیں گے، اللہ کا اس کے اوپر احسان ہے۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گونگے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کا ڈبل احسان ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ انہوں نے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے، بلکہ ابھی پیدا ہو کر آئے ہیں، اور یہودیوں نے ان کی والدہ پہ تہمت لگانا شروع کر دی
کہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہو، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو سیدہ مریم اشارہ کرتے ہیں بچے کی طرف کہ بچے سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، وہ تو گفتگو کرنے کے قابل نہیں، ابھی چھوٹا سا ہے۔ تو تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں پہ بھی رہوں گا بابرکت رہوں گا، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے پوری زندگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ادھر گفتگو کا آغاز کر دیا ہے۔ وکہلا، اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ ادھیڑ عمر میں گفتگو کریں گے، ادھیڑ عمر میں میں بھی گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کا خاص احسان کیسے ہو گیا؟ اس میں اشارہ ہے کہ اے عیسیٰ، آپ کو ہم نے دنیا سے اٹھا لیا تھا جب یہودی آپ کو قتل کرنے لگے تھے، آپ آسمانوں پہ زندہ رہے، قیامت کے قریب پھر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لے گئے اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے گفتگو کرتے رہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اس عقیدے پہ ایمان لانا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور دوبارہ واپس آئیں گے، یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کا بھی عقیدہ ہے اور احادیث کا بھی عقیدہ ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھایا الکتابہ، لکھنا۔ الکتاب کا معنی یہاں پہ ہم لکھنا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کتابوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تورات و انجیل۔ اور دوسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ الکتاب سے مراد ہے ہر کتاب، کوئی بھی کتاب، کہ ہم نے آپ کو تعلیم دے دی ہر کتاب کی، اور خاص طور پہ تورات و انجیل کی۔ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ والحکمت، دانائی، حکمت اس سے مراد احادیث، کہ ہم نے آپ کو لکھنا سکھایا، دانائی دی، احادیث دی، اور تورات دی اور انجیل دی۔ تورات تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، لیکن ان کو تورات کا علم دیا، اور انجیل ان پہ نازل ہوئی اور اس کا اللہ نے علم بھی دیا۔ تو عیسائی جو تھے، نصرانی جو تھے، وہ انجیل کے ساتھ ساتھ تورات پہ بھی عمل کرنے کے مکلف اور پابند تھے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب سکھا دیں، اس کی تعلیم دے دیں، تو یہ اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اے حافظ قرآن، اللہ کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے۔ لیکن مزید آگے بڑھ، اب قرآن کا ترجمہ سیکھ، قرآن کی تفسیر سیکھ، قرآن کا عقیدہ سیکھ، قرآن کے احکام و مسائل سیکھ۔ جیسے جیسے سیکھتے رہو گے ویسے ویسے علم کی دولت میں آگے بڑھتے رہو گے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو مٹی سے بناتا تھا پرندے کی شکل و صورت جیسی کوئی چیز۔ یہاں پہ لفظ کا استعمال کیا کہ تخلق، عیسیٰ علیہ السلام کو خالق قرار دیا جا رہا ہے۔ تو کیا خالق ایک ہیں کہ کئی ایک خالق ہیں؟ اصل میں خالق کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے کسی کو زندگی بخشنا، کسی کو پیدا کرنا، اس معنی میں خالق ایک ہی، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی چیز بنانا، زندگی اس میں نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ مٹی سے پرندے کا مجسمہ بنا لینا۔ اب یہ مجسمہ جو ہے، کیا اس میں زندگی بھی ہے؟ نہیں، زندگی نہیں ہے اس میں۔ اور یہیں سے وہ حدیث ہے کہ روز قیامت ان سے کہا جائے گا جو دنیا میں جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے تھے کہ احیوا ما خلقتم، تم دنیا میں مجسمے بناتے رہے، ما خلقتم، جن کو تم نے بنایا ہے، احیوا، اب ان میں زندگی ڈالو۔ اس کا مطلب ہے کہ خلقتم جو بنایا تھا اس میں زندگی نہیں تھی، فرمایا احیوا، اب ان میں زندگی ڈالو، روح ڈالو۔ تو خالق کا معنی جب یہ ہو کہ زندگی بخشنا، پیدا کرنا عدم سے، صفر سے،
تو اس معنی میں خالق ایک ہی ہے. اور جب خالق کا معنی ہو کچھ چیزوں کو جوڑ کے ایک نئی چیز بنا لینا. اب پرندے کا جو مجسمہ بنائے گا وہ کس چیز سے بنائے گا؟ اللہ کی پیدا کردہ مٹی سے، اللہ کے پیدا کردہ پانی اور مٹی سے، زیرو سے نہیں. دو تین چیزوں کو جوڑ کے ایک نئی چیز بنا لی، اور اس میں بھی زندگی نہیں ہے. تو اس معنی میں خالق کئی ایک ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ تمام خالقین میں سے، تمام خالقوں میں سے سب سے اچھا خالق ہے. یعنی کہ جو چیزیں بناتے ہیں، بنانے والوں میں بھی اللہ سب سے اچھا خالق ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے، گارا لیتے اور اس سے پرندے کی شکل و صورت جیسی کچھ چیز بنا دیتے. اب وہ بے جان ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تو پھر وہ حقیقی پرندہ بن جاتا، اڑنے لگتا اور اس میں زندگی ہوتی. تو یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے تھے میرے حکم سے. اس سے پتہ چلا کہ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہیں. اللہ جب چاہتا ہے معجزات دکھاتا ہے. انبیاء کرام معجزات دکھانے کی ذاتی طور پہ قدرت نہیں رکھتے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو تندرستی دیا کرتا تھا پیدائشی نبینا کو اور برس کے مریض کو میرے اذن سے، میرے حکم سے. یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو پیدائشی نبینا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا اور اس کو بینائی مل جائے. جو برس کے مرض میں مبتلا ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا اور یہ مرض جاتا رہے. یہ بھی ان معجزات میں سے ایک ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور یہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ آپ مردوں کو نکالتے تھے قبروں سے بِإِذْنِی، میرے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ معجزہ بھی پیش کیا، کئی بار پیش کیا کہ مردے کو زندہ کر دیا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اللہ کا ایک اور احسان کہ میں نے بنی اسرائیل کو تو اس سے روک دیا جب تو ان کے پاس وعدے دلائل لے کر آیا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، اپنی نبوت کی صداقت پہ نشانیاں پیش کی، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگ ان پہ ایمان لے آتے. لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور باقاعدہ پلان تیار کیا، سازش تیار کی. جیسا کہ اللہ نے کہا ہے سورہ آل عمران میں، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اس کے آخر میں کہا وَمَكَرُوا اللَّهُ. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہو سکتی ہے. اللہ نے بتایا سورہ نساء میں کہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اس کو ہم نے قتل کیا ہے. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تو اس سے روک لیا. کب؟ عید جو ہے یہ کففتو کا ظرف ہے. جب آپ ان کے پاس وعدے دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، تو ان میں سے انہوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے مگر وعدے جادو. یعنی کہ ان تمام معجزات کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ جادو. حالانکہ جادوگر پیدائشی نبینا کو بینائی نہیں دے سکتا، برس کے مریض کو شفا نہیں دے سکتا، پرندے کے مجسمے میں جان نہیں ڈال سکتا.
مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا، اور یہ عام طور پہ طریقہ کار رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے مخالفین کا، کہ وہ اپنے اپنے نبی کو جادوگر قرار دیتے رہے اور ان کے معجزات کو بھی جادو قرار دیتے رہے۔ آیت نمبر 111 111 وَإِذْ، اور جب، یعنی کہ تذکرہ کیجیے اس وقت کا کہ جب، یا اللہ تعالیٰ اپنے جو انعامات بتا رہے ہیں ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اور جب اوحیت، میں نے وحی کی، میں نے الہام کیا، میں نے وحی کی، الی الحواریین، کن کی طرف؟ حواریوں کی طرف۔ حواریین جمع ہے کس کی؟ حواریون کی۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ خاص ساتھی کو، خاص مددگار کو، خاص دوست کو۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے خاص لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، ان آمنو، ان تفسیریہ ہے یہ کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ، وبی رسولی، اور میرے رسول پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے رب پہ بھی ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، بھی رسولی، اور میرے رسول پہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ حواریوں نے، آمنا، ہم ایمان لا چکے، وشہد، اور تو گواہ ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو، تو گواہ ہے، بِأَنَّنَا مسلمون، اس بات پہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے عظیم ساتھی دیے، مخلص دوست دیے، جن کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم اپنے رب پہ بھی ایمان لاؤ اور رب کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاؤ۔ اور یہاں پہ اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وحی کا۔ تو وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی وحی اور ایک ہے کونی وحی۔ شرعی وحی کن پہ نازل ہوتی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام پہ، اور کونی وحی وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کی طرف کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں شہد کی مکھی کی طرف، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو شہد کی مکھی کی طرف جو وحی آتی ہے وہ شرعی نہیں ہے، وہ کونی ہے کہ یہ کام کرو، اور وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی۔ تو وہ وحی کون سی وحی تھی؟ کونی، شرعی وحی نہیں تھی، کیونکہ سب کا اتفاق ہے اور قرآن کریم میں عقیدہ آیا ہے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں گزری، نبی جو بھی آئے کون ہوا کرتے تھے؟ مرد۔ تو وہاں پہ وحی سے مراد کیا؟ الہام، اور یہاں پہ بھی الہام مراد ہے۔ تو قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حواریوں نے، آمنا، ہم ایمان لا چکے، یا اللہ ہم تیرے اوپر بھی ایمان لا چکے، تیرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لا چکے، اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ ہم ایمان لا چکے، تیرے فرما بردار بندے بن چکے، تیری نبی کی بھی بات مانیں گے، تیری بھی بات مانیں گے۔ آیت نمبر 112 اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، حل، کیا، یستطیع، طاقت رکھتا ہے، ربو کا، تیرا رب، کس چیز کی طاقت؟ ان ینزل، کہ وہ نازل کرے، وہ اتارے، علینا، ہم پہ، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، آسمانوں سے۔ مائدہ وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا بھی موجود ہو۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حواریوں نے مطالبہ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ کا رب ہم پہ آسمانوں سے کوئی دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟
اس سے کیا پتا چلا کہ حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک و شبہ تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا میری قدرت پہ ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کروں گا؟ تو مزمل بھائی کیا کہا تھا آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال بھلا، کہا تھا کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں سے منظر دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ میرا دلی اطمینان بڑھ جائے، میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ حواری یہی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں اللہ کی قدرت میں کچھ شک ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دسترخوان آئے، ہم کھانا بھی کھا لیں گے، بھوک بھی مٹ جائے گی، اور ایک بابرکت کھانا ہوگا، اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہمارا دلی اطمینان بڑھ جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں حل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، ایسا کر سکتا ہے ان ینزل علینا کہ وہ اتارے ہم پہ آسمانوں سے مائدتن، ایک دسترخوان جس کے اوپر کیا رکھا ہو؟ کھانا رکھا ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا اللہ سے ڈرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کا معجزہ مانگنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف معجزات دیتے رہے ہیں، لیکن اگر اللہ وہ معجزہ دیں جو قوم مانگے اور قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ سے اپنی مرضی کا معجزہ مانگنا، اس میں کچھ نہ کچھ سرکشی کی طرف اشارہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ قالوا، انہوں نے آگے سے کہا کہ نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں۔ کس میں سے؟ اس دسترخوان میں سے جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرمائیں گے۔ یعنی کہ ہم سرکشی کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ معجزہ ملے گا تب ایمان لائیں گے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنے سامنے دیکھ لیں، تب اے موسیٰ آپ کی بات پہ یقین کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ حواری کہہ رہے ہیں ہماری یہ صورتحال نہیں ہے، پھر کیوں مانگا ہے یہ معجزہ؟ یا کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، یعنی کہ بھوک لگی ہے ہمیں کھانا مل جائے، بابرکت قسم کا کھانا مل جائے۔ دوسرے نمبر پہ تطمئن قلوبنا، اور تاکہ ہمارے دل کیا ہو جائیں؟ مطمئن ہو جائیں۔ اس آیت کا ترجمہ بھی میں نے نہیں کیا نا۔ قالوا، انہوں نے کہا نرید، ہم چاہتے ہیں ان ناکل، کہ ہم کھائیں منہا، اس میں سے۔ کس میں سے؟ اس معدہ میں سے، اس اترنے والے دسترخوان میں سے۔ وتطمئن، اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا، ہمارے دل، قلوب قلب ان کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں۔ وَنَعْلَمَ، اور تیسرے نمبر پہ وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان کہ قد صدقتنا، کہ تحقیق تو نے ہم سے سچ کہا ہے۔ ان یہ اس کو کہتے ہیں مخففہ من الثقیلہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ انّا، تو مقدر کیا ہوگا؟ وَنَعْلَمَ أَنَّكَ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ بے شک یقیناً واقعی آپ نے ہم سے سچ کہا ہے۔ وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں، علیہا، اس پہ، کس پہ؟ اس دسترخوان پہ، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ تو یہاں پہ حواری بتا رہے ہیں کہ ہم یہ درخواست کیوں کر رہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا دسترخوان نازل فرمائے۔ وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، نمبر دو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دلی اطمینان بڑھ جائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔
اس سے پتہ چلا کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور تاکہ ہم یہ بھی جان لیں کہ آپ نے واقعی ہم سے سچ کہا ہے، واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور تاکہ ہم اس عظیم معجزے پہ گواہ بن جائیں. یہ ہمارے مقاصد ہیں. آیت نمبر 114 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل تو اتار، علینا ہمارے اوپر، مائدتن ایک دسترخوان، من السماء آسمانوں سے، تکونو جو ہو جائے، جو بن جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، لأولینا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتن اور ایک نشانی، من کا تیری طرف سے، وارزقنا اور تو ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب جان لیا کہ وہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر آسمانوں سے دسترخوان نازل ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ان کی یہ خواہش پوری کر دے. اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود رب نہیں تھے، مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے، معبود نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. اگر وہ یہ سب کچھ ہوتے تو یہ کام خود ہی کر دیتے، اللہ سے درخواست نہ کرنا پڑتی. لیکن چونکہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، رب نہیں ہے، اس لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے امتیوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ دعا میں وسیلہ بنایا کرتے تھے کس کو؟ اپنے اپنے نبیوں کو، اور وسیلہ نبی کی ذات کو نہیں بناتے تھے، اس کی دعا کو. حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے ہم پہ آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل کر دے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے جب تک آپ حیات تھے. جب فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے دوسری زندہ شخصیات کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا. مثال کے طور پہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا جناب عمر فاروق نے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرمائے. تو اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، اللہ سے مانگنے کا ادب سیکھیں. کن سے؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے. اللہ سے مانگیں یا اللہ ربنا اے ہمارے رب. کیا مطلب؟ اے وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ربنا اے وہ ذات جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہماری امور کو تدبیر کرنے والا ہے، جس نے اب تک ہمارے سب مسائل حل کیے ہیں، اب تک جو نعمتیں ملی ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، ربنا اے ہمارے رب. تو اللہ کے پچھلے احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب درخواست ہے انزل کہ تو اتار، علینا ہمارے اوپر، مائدتن ایک دسترخوان، من السماء کہاں سے؟ آسمانوں سے، تکونو جو ہو جائے، تکونو صفت ہے کس کی؟ مائدہ کی، جو ہو جائے، جو بن جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن کیا بن جائے؟ عید. عید کس کو کہتے ہیں؟ عید عاد یعود سے ہے. عید وہ ہے، وہ خوشی ہے جو بار بار آئے، ہر سال آئے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ عید بن جائے گا. دسترخوان کا نازل ہونا ہمارے لیے عید بن جائے گا. اور علماء کرام نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ یہ دسترخوان اترنے والا تھا اتوار کے دن، کیونکہ اتوار کا دن نصارہ کے لیے کیا تھا؟ عید کا دن. ہفتہ وار جو عید ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے کون سا دن ہے؟ جمعہ کا. یہودیوں کے لیے ہفتہ اور عیسائیوں کے لیے اتوار. تو لگتا یہ ہے کہ یہ دسترخوان اترنے والا تھا کس دن؟ اتوار کے دن. اچھا، یہ عید بن جائے، خوشی کا سبب بن جائے، لنا
ہمارے لِأَوَّلِنَا ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وَآخِرِنَا اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا یہ بدل ہے کس سے؟ لنا سے. وَآیَةً مِّنْکَ اس کا عطف ہے عید کے اوپر، یعنی کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے. نشانی کس بات کی؟ نشانی اس بات کی کہ اللہ واقعی ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. نشانی کس بات کی؟ کہ واقعی میں اے اللہ تیرا نبی اور رسول ہوں. وَارْزُقْنَا اور تو ہمیں رزق دے. یہ دسترخوان اتار کے اللہ میں رزق دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. آیت نمبر 115 قال اللہ تعالی نے کہا، اللہ تعالی نے کہا انی بے شک میں منزلھا اس کو اتارنے والا ہوں علیکم تمہارے اوپر. فمن یکفر پس جو کفر کرے گا، جو ناشکری کرے گا، بعدو اس کے بعد، منکم تم میں سے، فانی تو بے شک میں، اعذبہ اس کو عذاب دوں گا، عذابا ایسا عذاب، لا اعذبہ جو میں نہیں دوں گا، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے. تو اللہ تعالی نے یہاں پہ کلام کیا کہ کیا کہا کہ اے عیسیٰ انی منزل علیکم، میں آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، آپ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے یہ دسترخوان تم لوگوں پہ اتارنے والا ہوں. لیکن میری وارننگ ہے کہ اترنے کے بعد کسی نے کفر کیا، اترنے کے بعد کسی نے ناشکری کی تو اس کو پھر میں وہ سزا دوں گا، وہ عذاب دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، شدید ترین عذاب ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا؟ اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ دسترخوان اترا تھا، دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا انی منزل علیکم، میں یہ دسترخوان تم پہ اتارنے والا ہوں. اور یہ قول اختیار کرنے والوں میں ایک بڑا نام امام طبری رحمہ اللہ کا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دسترخوان نہیں اترا. آپ کی کیا دلیل ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب وارننگ دے دی کہ میں اتارنے والا ہوں، لیکن دسترخوان جب اترے گا پھر کسی نے کفر کیا، کوئی ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہوا، تو پھر اس کو وہ عذاب ملے گا جو عذاب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو یہ وارننگ سن کے وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا، اپنی درخواست واپس لے لی. تو یہ دو اقوال ہیں، دونوں مضبوط ہیں. زیادہ مضبوط یہی لگتا ہے کہ اللہ نے اس دسترخوان کو اتارا. تو یہ وہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر کیے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے میرے اور آپ کے اوپر بھی کئی ایک احسانات ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہیں. اور یہ شکر زبان کے لحاظ سے بھی ہو کہ آپ اقرار کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. دوسرے نمبر پہ بار بار کہیں الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اور تیسرے نمبر پہ عملی طور پہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور ان کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ان سے دور رہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.